اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے نماز اشراق کے بدلے میں جنت میں گھر۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الضحی اربعا وقبل الاولی اربعا بنی لہ بیت فی الجنہ۔ جس شخص نے چاشت سے پہلے یعنی اشراق کی 4 رکعات نماز پڑھی اور ظہر سے پہلے 4 رکعات سنتیں ادا کیں تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 2449۔ اگلی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب پائیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرۃ۔ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر وہ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اسے 1 حج اور 1 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سنن ترمذی 586۔ تیسری حدیث مبارکہ کا عنوان ہے 2 ہلکی سی رکعتوں کی اتنی زیادہ اہمیت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جس میں ابھی کسی کو دفن کیا گیا تھا۔ اس قبر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعتان خفیفتان مما تحقرون وتنفلون یزیدہما ھذا فی عملہ احب الیہ من بقیۃ دنیاکم۔ 2 ہلکی سی رکعتیں جنہیں تم کمتر اور اضافی سا عمل سمجھتے ہو، یہ بندے کے اعمال میں اس قدر اضافہ کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ باقی ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں۔ چوتھی حدیث مبارکہ کا عنوان ہے ایک نماز کا 25 گنا زیادہ ثواب۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الرجل تطوعا حیث لا یراہ الناس تعدل صلاتہ علی اعین الناس 25۔ آدمی کا ایسی جگہ پر نفل نماز پڑھنا جہاں اسے لوگ دیکھ نہ سکتے ہوں، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے جہاں لوگ اسے دیکھ رہے ہوں۔ صحیح الجامع صغیر 3821۔ اس سے بعد والی حدیث کا عنوان ہے خشوع و خضوع والی نماز سے جنت واجب۔ سیدنا عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ویصلی رکعتین یقبل بقلبہ ووجہہ علیہما الا وجبت لہ الجنہ۔ جو بھی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز ایسی پڑھتا ہے کہ جس میں اپنے دل اور چہرے کے ساتھ انہی پر متوجہ رہتا ہے، یعنی مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد 906۔